اتوار کے دن اللہ الصمد کا خاص وظیفہ پچھلے اتوار صبح پڑھا، شام کو ایک بندہ 80 لاکھ دے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اتوار والے دن کا وہ مجرب وظیفہ میری بہنوں اور بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس وظیفے کو بہن نے پچھلے اتوار کو پڑھا تھا۔ صبح کے وقت میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور شام تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اتوار کے دن کا وہ پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس وظیفے کو اتوار والے دن پڑھ لیتے ہو، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ کے جو مانگنا ہو آپ لوگ مانگ لینا۔ آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، یہ وظیفہ آپ لوگ اتوار والے دن 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج اتوار والے دن کا وظیفہ میرے وہ بہن بھائی لازمی پڑھ لیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، جن کو قرض دار رات دن پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے۔ پوری دنیا میں جب بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو اتوار والے دن آئے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی اتوار کو پڑھ سکتے ہو۔ آج اتوار والے دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ آج اتوار کو آپ کو لازمی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، چاہے آپ لوگوں کی کتنی بھی پریشانی ہو، کوئی بیماریاں ہوں، کوئی ایسا بندہ بھائی بہن ہو جو بھی اولاد ہو، کوئی بھائی بہن ایسے ہوں جن کے اپنے بچے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غریبی ہو، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، اس وظیفے کو آپ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا ہے۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کے دور میں اگر انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے، پیسہ اگر نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے اتوار والے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ چاہے اس دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ موجود ہوں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال، افغانستان، سعودیہ، ملائیشیا، جہاں کہیں پوری دنیا کی جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لوگ کوشش کرنا اتوار والے دن یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ اتوار والے دن صرف اس وظیفے کو جو پڑھنے کی پابندی ہے کہ دن کی پابندی ہے کہ اتوار کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، پیر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ لوگ ختم کر لینا۔ مطلب پیر سے پہلے پہلے رات کو 12 بجے سے پہلے پہلے اتوار کو آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ اب آپ لوگوں کو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ اگر اپنے گھر میں ہوں تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہوں تو دکان پہ پڑھ لو، جہاں کہیں اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے میں ہوں، 1 منٹ کے لیے کہیں سے سکون سے آپ لوگ اطمینان سے الگ ہو جاؤ، بھیڑ سے، رش سے، لوگوں سے الگ ہو جا، لوگوں سے الگ ہو کر آپ لوگوں کو سکون سے بیٹھ جانا ہے اور 1 منٹ کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ لوگوں کو دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا اور آپ کی حاجت، مراد، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اللہ پاک کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ آپ لوگ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ پہ عطا کر دیں گے۔ یہ وہ پاورفل وظیفہ ہے، اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس کسی کو میں نے یہ عمل بتایا، اس کی زندگی میں فوری طور پر اس کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے کاروبار بند تھے، وہ سٹارٹ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو جاب نہیں مل رہی تھی، ان کو جاب ملنا شروع ہو گئی۔ کچھ میرے بھائی بہنوں پر بے شمار قرضہ تھا، قرضہ داروں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا،
تو میرے بھائیوں میری بہنوں انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور ان کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی آپ کو حاجت، بڑی سے بڑی حاجت ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لینا۔ اب یہ وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں موجود ہوں، اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ الصمد کا وظیفہ، آپ لوگوں کو اس وظیفے کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے، 1 منٹ سے کم وقت میں پورا آپ لوگ یہ عمل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، هو اللہ الرحیم 1 مرتبہ پڑھیں، پھر سیکنڈ ٹائم پڑھیں هو اللہ الرحیم 2 مرتبہ، میں نے پڑھ لیا پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں هو اللہ الرحیم، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ هو اللہ الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1 مرتبہ ہو گیا، پھر سیکنڈ ٹائم پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 11 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو میرے پیارے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو 1 مرتبہ فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں کرنا کیا ہے، اینڈ تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، ویڈیو 1 سیکنڈ بھی سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ لوگ پھر خود مجھے کہو گے کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ جب تک عمل کو سمجھو گے نہیں، پورا دیکھو گے نہیں، ویڈیو کو تو غلطی کرو گے، ادھورا آپ وظیفہ کرو گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ اب آخر میں جو وظیفہ آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی سیکنڈ انگلی پر آپ لوگوں کو 3 ہی مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، ٹوٹل 6 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد تیسری انگلی پر 3 مرتبہ دوبارہ سے پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور آخر میں 2 مرتبہ چھوٹی انگلی پر آپ لوگوں کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر 11 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو پہلے تو جو درود پاک آپ نے 1 مرتبہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک آپ کو آخر میں 1 مرتبہ فوراً پڑھ کے اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ لوگ پہلے تو اپنے گریبان پر 1 مرتبہ پھونک مار دیں، اور پھر فوراً آپ لوگوں اپنی الماری پر، اگر دکان پہ یہ عمل کر رہے ہیں تو دکان کے غلے پر، دکان کے چاروں کونوں پر، اور اسی طریقے سے گھر میں کر رہے ہیں تو الماری پر، تجوری پر، گھر کے چاروں کونوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جیب پر، اپنے پرس پہ، چاہے تو اپنے گھر میں کسی پر دم کرنا چاہیں تو 2-3 لوگوں پر، کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے تو ان پر بھی آپ لوگ دم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ لوگ ہر اتوار کو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مثال کے طور پر اتوار والے دن کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں تو جمعرات اور جمعے کو بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ
کہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن عطر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میرے یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر آرام بیٹھا دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دعاؤں عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور دعا یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ قائم کر لیا اور وہ بھاری عرش کا مالک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کری کہ کہنے لگے میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسلم کی روایت میں ہے بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی برائی اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت مرتبہ دعا کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی، اس پر وہ افسوس شروع کر دے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور وہ اس میں جلدی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس جلد بازی سے کیا مراد ہے جو دعا کی قبولیت میں آڑے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ یوں کہے میں نے دعا مانگی اور بار بار مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ جلد بازی کرتے ہوئے وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تمام دوست ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔